راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ محبت کی خوشبوؤں سے معطر اور آپ سبھی سامعین کا من پسند پروگرام راہ زندگی لیے ہوئے حاضر ہے آپ کی میزبان عظمیٰ یونس اور آپ سبوں کو محبت بھرا سلام پیش کرتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گی اور ہماری یہ دعا ہے کہ آپ سبھی سدا بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں اور ہمیشہ آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں رقص کرتی رہیں، آمین۔ سامعین، اکثر ہم سبوں نے یہ بات نوٹس کی ہے کہ بچوں میں سیکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو بات بھی ہم انہیں سکھاتے ہیں وہ بہت جلدی اسے پک کر لیتے ہیں، ویسا بولنا شروع کر دیتے ہیں، ویسا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ تو وہ سیکھتے ہی ہیں، لیکن بہت ساری باتیں ایسی بھی سیکھ لیتے ہیں جو کہ ہم انہیں سکھانا نہیں چاہتے، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ ارد گرد کے ماحول سے کہیں نہ کہیں انہیں وہ چیزیں سننے کے لیے مل رہی ہوتی ہیں اور وہ ان کی شخصیت میں جذب ہوتی رہتی ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، ایک لڑکی ایک بڑے ہی اچھے تعلیمی ادارے میں پڑھ رہی تھی اور وہاں پہ اس کی لڑائی ہو گئی دوسری لڑکی کے ساتھ، اور لڑائی کے دوران اس لڑکی نے اپنی ساتھی لڑکی کو گالیاں دی اور ٹیچرز بڑے حیران تھے کہ یہاں پر تو سارے بچے انگلش بولتے ہیں، اخلاقیات کی تعلیم انہیں دی جاتی ہے اور ایسا کوئی ماحول نہیں ہے جس کی وجہ سے اس بچی کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے۔ تو جب اس بچی سے پوچھا گیا تو پتا چلا کہ اس کے گھر میں اس کے والدین، اس کے بہن بھائی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور وہی باتیں اس بچی میں جذب ہو کر موقع ملنے پر سامنے آ گئی۔ تو سامعین، بہت دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ تربیت کرنا صرف تعلیمی اداروں کا ہی کام ہے اور بچہ وہی کچھ سیکھے جو ہم اسے سکھانا چاہتے ہیں، لیکن بہت اہم بات یہ ہے کہ کیا کرنا ہے بچوں کو اور کیا نہیں کرنا۔ فقط یہ بات بتانے کے علاوہ ہمیں عملی نمونہ بننا ہے، کیونکہ بچے وہی کچھ کریں گے جو وہ ہمیں کرتا ہوا دیکھیں گے۔ تو آئیے سامعین، ابھی پروگرام کے آغاز میں اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے مل کر سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی، وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا، خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا۔ اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی، اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا، شریر یہ دیکھے گا اور کڑھے گا، وہ دانت پیسے گا اور گھلے گا، شریروں کی مراد نابود ہوگی۔ تلاوت کلام مقدس ہم سن رہے تھے اور ابھی وقت ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کریں جو کہ سب جہانوں کا مالک ہے، ہمارا بنانے والا ہے اور سبھی تعریفیں اسی کے لائق ہیں۔ تو آئیے پھر خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے مل کر آج کا بابرکت حمدیہ گیت سنتے ہیں۔ مبارک ہے جو پاک دل ہے سدا، انہیں کو میسر ہے دید خدا۔ مبارک ہے جو پاک دل ہے سدا، انہیں کو میسر ہے دید خدا، انہیں کو میسر ہے دید خدا۔ خدا بے گمان، کھلا ان پہ راز خدا بے گمان، انہی کے دلوں میں مسیح کا مقام۔
جو پاک دل ہے صدا انہیں کو میسر ہے دید خدا انہیں کو میسر ہے دید خدا طالب ہے ہم میں خدا حضوری کے طالب ہے ہم میں خدا ملے کاش ہم کو تیری یہ عطا مبارک ہے جو پاک دل ہے صدا انہیں کو میسر ہے دید خدا خوب برکت پائی ہم نے آج کے حمدیہ گیت سے، اور ابھی آپ سبھی سامعین کو پروگرام راہ زندگی کا پتہ نوٹ فرمانا ہے۔ ہم سے رابطہ کرنے کے لیے خطوط اور SMS کی صورت میں پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ ہمیں فون کال کریں گے اس نمبر کو استعمال کرتے ہوئے 031674775655۔ خط بھیجیں گے، پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فیس بک ID ہے PCRM فیصل آباد، اور اس کے ساتھ ساتھ YouTube چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز۔ تو ہمیں ہمیشہ انتظار رہتا ہے آپ کی جانب سے بھیجے گئے خطوط اور SMS کا، اور ابھی بھی آپ کی جانب سے بھیجے گئے میسیجز میرے پاس موجود ہیں، جو کہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ کس قدر پروگرام راہ زندگی اور ساری ٹیم سے محبت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا میسج میرے پاس موجود ہے، بھیجنے والے کا نام ہے ماسٹر محبوب احمد صاحب، اور آپ کا تعلق ہے ماسٹر ریڈیو لسنرز کلب فیصل آباد، پاکستان سے۔ آپ نے پروگرام سنا ہے 6 اور 7 مارچ کا عادل مشتاق صاحب کی میزبانی میں، اور کہا ہے کہ ابتدائی گفتگو جو کہ بدگمانیوں اور مفروضوں کے تعلق سے تھی بڑی پسند آئی۔ حمدیہ گیت اور تلاوت کلام مقدس کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ سن کر سکون ہو گیا، برکت ملی۔ اور ماسٹر محبوب احمد صاحب، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ ہم سبھی کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی جانب سے بھیجے گئے جتنے بھی زیادہ سے زیادہ خطوط اور SMS ہے ان کو پروگرام میں شامل کیا جائے، کیونکہ یہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ یہ ہمارے لیے بھی خوشی کا سبب ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ نے کہا ہے کہ ریڈیو ڈے کے حوالے سے جو کانفرنس تھی اس کو آپ نے خوب انجوائے کیا، سرائے کے ڈرامے کا جو لبے لباب تھا وہ آپ کو پسند آیا ہے، آپ بھی تھی اچھی لگی، اور کہا ہے کہ ندیم صاحب نے موسیقی کا جو انتخاب پلے کیا تھا وہ خوب پسند آیا۔ بہت شکریہ آپ کا ماسٹر محبوب احمد صاحب پروگرام راہ زندگی کو سننے کے لیے اور تفصیلی طور پر ایک ایک سیگمنٹ پر اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے۔ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں بھی آپ اس سلسلے کو اسی طرح سے جاری رکھیں۔ حیدر سید صاحب جن کا تعلق ہے ساہیوال سے، انہوں نے پروگرام سنا ہے عظما یونس کی میزبانی میں اور کہا ہے کہ پروگرام کا آغاز بڑی ہی خوبصورت سی باتوں سے ہوا۔ واقعی بہت سی وجوہات سے ہمارے رشتے ٹوٹتے اور بکھرتے جا رہے ہیں، ہم دوسروں کی ٹو میں رہتے ہیں، اپنی باتیں دوسروں پر مسلط کرتے ہیں، اور بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ آپ نے فروری کے مہینے کے انعامی مقابلے کی ونرز کو مبارکباد بھی دی ہے، تو حیدر سید صاحب آپ کی جانب سے مبارکباد ونرز تک پہنچ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ میسج لکھنے کے لیے۔ وفا علی بروہی صاحب جن کا تعلق ہے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن جیکب آباد سندھ سے، آپ کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی بڑے ہی خوبصورت سے انداز میں نشر ہوتا ہے، خوشی اور تفریح سے بھرپور ہوتا ہے، سبھی سلسلے لاجواب ہیں، خطوط بڑے خوبصورت انداز میں پڑھے جاتے ہیں اور ان کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا وفا علی بروہی صاحب، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ پروگرام راہ زندگی آپ کی پسندیدگی کا اور آپ کے لیے خوشی کا سبب بنتا ہے۔ اسد مراد صاحب نے میسج بھیجا ہے بلوچستان سے اور کہا ہے کہ عادل مشتاق صاحب کی میزبانی میں پروگرام سن کر بہت اچھا لگا، لسنرز کے خطوط انجوائے کیے ہیں اور سرائے کی ڈرامہ اس وقت آپ سن رہے ہیں جب آپ نے میسج لکھا۔ بہت شکریہ آپ کا اسد مراد صاحب ریگولرلی پروگرام کو سننے کے لیے اور میسیجز بھیجنے کے لیے۔
ریحان مصطفیٰ صاحب جن کا تعلق ہے بہاول نگر سے، آپ نے ہمیں میسج بھیجا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ جوشوا جی کی میزبانی میں ان کی پیار بھری اور خوبصورت آواز میں اچھی اچھی دعاؤں کے ساتھ پروگرام کا آغاز ہوا، بڑا ہی اچھا لگا، ابتدائی گفتگو اچھی لگی، باقی تمام تر سیگمنٹس کو بھی آپ نے انجوائے کیا، اور کہا کہ قدرت کے کرشمے میں چاند کی مٹی میں پودے لگانے کے تعلق سے موضوع کو سنا، بڑا اچھا لگا، اور حادثات سے بچاؤ کو بھی آپ نے خوب پسند کیا۔ آپ سبھی سامعین کا بہت شکریہ خطوط اور SMS بھیج کر پروگرام راہ زندگی کا حصہ بننے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے کے لیے۔ آئیے سامعین ابھی پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہیں ڈرامہ چراغ راہ کی جانب، جس میں آج ہمیں قاضی شمسون کے حالات زندگی کے حوالے سے پہلی قسط کو سننا ہے، جہاں پر اسرائیلی قوم نے گناہ کیا، خدا تعالیٰ سے دوری کا سبب بن گیا یہ گناہ، اور ان کا ہمسایہ ملک جو ہے فلسطین لوگ وہ ان پر حکمران ہو گئے ہیں اور اسرائیلی لوگ ان کی غلامی میں چلے گئے ہیں۔ تو اسی تعلق سے آج کے ڈرامے میں ہم مزید جانیں گے، تو آئیے پھر شمسون قاضی کے حوالے سے پہلی قسط کو مل کر سنتے ہیں۔ خادمہ، خادمہ، یہ بازار میں شور کیسا ہے؟ راخیل، بازار میں ایک فلسطینی سردار اپنے اسرائیلی غلام اور اس کے باپ کو کوڑوں سے مار رہا ہے۔ میں نے آقا منوہا کو بھی لوگوں میں کھڑے دیکھا تھا۔ لے مالکن، آقا آ ہی گئے۔ کیا بات تھی سرتاج، آپ وہاں کیوں کھڑے تھے؟ راخیل بیگم، ان ظالموں کا ظلم حد سے بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ خادمہ بتا رہی تھی وہ کسی کو کوڑوں سے مار رہے تھے۔ ہاں، وہ بیچارہ ناتن ہے نا، اس کے بیٹے کو کوڑے مار مار کر جان سے ہی مار ڈالا ہے۔ اوہ، جان سے ہی مار دیا؟ ناتن کو بادشاہ سلامت کے سامنے فریاد کرنا چاہیے تھی۔ فریاد کرنے کے لیے ناتن اب اس دنیا میں ہی نہیں رہا۔ تو کیا ناتن بھی مر گیا؟ ہاں راخیل، بیٹے کو بچانے کے لیے وہ اپنے عدم ہوئے بیٹے پر لیٹ گیا اور سردار نے پھر بھی اپنا ہاتھ نہ روکا۔ راخیل، ہم کتنے بے بس ہیں۔ آخر ہماری قوم کب آزاد ہوگی؟ یہ غلامی ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے راخیل۔ خدا ہمیں ضرور آزادی دلائے گا، لیکن ہماری سزا پوری ہونے پر شاید ہماری آنے والی نسلوں کو۔ آنے والی نسلوں کو؟ لیکن ہمارے خاندان کی نسل کون سی ہوگی؟ ہماری تو کوئی نسل اور اولاد ہے ہی نہیں۔ کاش ہمارا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو ہمارے بعد ہمارے نام کو زندہ رکھتا، لیکن ہمارا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ راخیل تم پھر مایوسی کی باتیں کرنے لگی ہو۔ شادی ہوئے برسوں گزر گئے، لیکن ہمارے گھر کا آنگن آج بھی ویران ہے۔ راخیل، رو رو کر کیوں اپنا برا حال کر رہی ہو؟ یہ خدا کی مرضی ہے، اگر ہم اس کی مرضی کے خلاف سوچنے لگیں تو یہ نافرمانی ہوگی۔ آخر میری اندھیری دنیا میں کب روشنی ہوگی؟ مجھے کوئی ماں کہہ کر کب پکارے گا؟ خاتمہ، تم انہیں سنبھالو، میں ذرا باہر جا رہا ہوں۔ دوسرے دن راخیل اپنے شوہر منوہا کے لیے کھانا لے کر کھیتوں میں سے گزر رہی تھی کہ اچانک خداوند کا فرشتہ اس پہ ظاہر ہوا۔ راخیل، راخیل۔ کون ہے آپ؟ آپ تو میرا نام بھی جانتے ہیں۔ راخیل، تو بانجھ ہے اور تیرا کوئی بچہ نہیں، لیکن تیرے ہاں بیٹا ہوگا۔ بیٹا؟ میرے ہاں؟ ہاں بے شک، وہ خدا کا نذیر ہوگا، وہ خدا کی خدمت کے لیے مخصوص ہوگا۔ اس کے سر پر استرا ہرگز نہ پھرے گا، اور وہ خدا کی امت کو فلسطینیوں سے رہائی دلائے گا۔ میرا بیٹا اپنی قوم کو رہائی دلائے گا؟ اور میری بات غور سے سن، آج سے کسی نشے والی اور ناپاک چیز کو ہاتھ تک نہ لگانا، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا
بچے کے سر پر اس طرح ہرگز نہ پروانا۔ میں ایسا ہی کروں گی اے بزرگ، لیکن اے بزرگ یہ ہے، بزرگ کہاں چلا گیا؟ ابھی ابھی تو یہاں تھا، یہ خواب تو نہیں تھا؟ راخل، تم یہاں راستے میں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ اوہ سرتاج بھائی میں کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، بھوک سے میری جان نکلی جا رہی ہے اور تم یہاں کھڑی ہو۔ سرتاج ایک عجیب بات ہوئی۔ عجیب بات کیا ہے؟ جلدی بتاؤ۔ آئیں یہاں بیٹھ جائیں، میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں۔ میں آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی تھی کہ اچانک ایک سرتاج کیا بات ہے؟ آج آپ نے کھانا بہت کم کھایا۔ نہیں تو میں نے تو خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے۔ سرتاج ایک بات تو بتائیں۔ پوچھو۔ آپ ہر وقت کیا سوچتے رہتے ہیں؟ راخل، کل جب سے تو نے مجھے اس بزرگ کے بارے میں بتایا ہے نا، عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے مجھے۔ سوچتا ہوں کاش وہ بزرگ پھر آئے اور میں خود بھی اس سے باتیں کروں۔ تو سرتاج آپ خدا سے دعا کریں، شاید خدا اسے پھر بھیج دے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، آؤ ہم خدا سے ابھی دعا کریں۔ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں اس بزرگ کو پھر ہمارے پاس بھیج دے تاکہ وہ ہمیں اس لڑکے کے بارے میں بتائے جس کی خوشخبری اس نے راخیل کو سنائی تھی۔ سرتاج منوہا، دیکھو وہ بزرگ واقعی آ گیا ہے، وہ سامنے۔ اس کا چہرہ تو فرشتوں کا سا ہے۔ خدا نے میری دعا سن لی۔ خدا بندہ تیرا شکر ہو۔ اے بزرگ، جو کچھ میری بیوی نے مجھے بتایا کیا وہ سچ ہے؟ ہاں، وہ سب کچھ جو اسے کہا گیا ہے پورا ہوگا۔ اس کے ہاں بیٹا ہوگا، اور جن چیزوں کے استعمال سے اسے منع کیا گیا ہے انہیں یہ ہرگز ہاتھ نہ لگائے۔ اے بزرگ، مرد خدا، تو مبارک ہے۔ آ ہمارے ساتھ آ، ہمارے گھر آ، ہم تیرے لیے ضیافت تیار کریں گے۔ نہیں منوہا، میں تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتا۔ نہیں مرد خدا، ہمارے ساتھ آ، ہمارا گھر قریب ہی ہے، ہم تیرے لیے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں، تو ایک بکری کا بچہ لا، اسے ذبح کر اور میرے سامنے مذبح کی لکڑیوں پر جلا کر خداوند کے حضور نظر کر، کیونکہ خداوند نے ہی تجھ پر یہ مہربانی کی ہے۔ پھر منوہا نے ایک چٹان پر سوخت نے قربانی چڑھائی اور آگ کے پہلے شعلے کے ساتھ ہی خداوند کا فرشتہ آسمان کی طرف چلا گیا۔ یہ دیکھ کر منوہا اور راخل منہ کے بل زمین پر گر پڑے اور نہایت ڈر گئے۔ سامعین، ڈرامہ چراغ راہ ہم سن رہے تھے، اور خدا تعالیٰ نے جب اپنی قوم پر رحم کرنے کا سوچا تو اس کے لیے ایک شخص کو تیار کیا ہے جو کہ دنیا میں آنے کو تھا، قاضی سمسون۔ اور اس سے پہلے خدا تعالیٰ نے اس کے ماں باپ کو بتایا کہ انہیں کس طرح کا طرز زندگی اختیار کرنا ہے، کس طرح کا رویہ رکھنا ہے، کیسے خدا کی مرضی کو بجا لانا ہے۔
تاکہ وہ جو آنے والا شخص ہے خدا کی مرضی کو پورا کرنے والا، وہ اس طور سے تیار ہو سکے اور خدا کی مرضی کو پورا کر سکے جیسے خدا تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو آج پروگرام میں ہماری بات بھی اسی تعلق سے ہو رہی تھی کہ پہلے بڑوں کو خود کو درست کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اگر بچے غلط راہ پر جا رہے ہیں، غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو کہیں وہ طرز عمل وہ ہمیں سے تو نہیں لے رہے، اور اگر ایسا ہے تو ہمیں خود کو درست کرنا ہے۔ آئیے ابھی سلسلہ آئینہ سنتے ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے سادگی اور فیشن کے درمیان، تو آئیے پھر ان دونوں کی نوک جھوک سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ سادگی، فور گاڈ سیک تم ہر جگہ میرے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش مت کرو۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں تم میرا پیچھا کرتی ہوئی وہاں جہاں پہنچتی ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تمہارا پیچھا کرتی ہوں اور تمہارے پیچھے جاتی ہوں؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ میں تو پہلے سے وہاں ہوتی ہوں، تم بعد میں آتے ہو، اور اب تو تم زبردستی میری جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہو۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا، تمہاری جگہ؟ ارے بیبی، مجھے تمہاری جگہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ میری ایسی کوئی خواہش ہے۔ میں جہاں بھی چاہتا ہوں اپنی جگہ خود بنا لیتا ہوں، کیا سمجھی؟ جگہ لینا اور بات ہے اور چھیننا دوسری بات۔ جناب جی، تم میری جگہ لے نہیں رہے بلکہ دونوں ہاتھوں سے چھین رہے ہو۔ واہ واہ رے واہ، یہ بھی اچھی گئی تم نے۔ میرے خیال میں نے کبھی ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی کہ تمہیں کیسے لگا کہ میں تمہاری جگہ چھین رہا ہوں؟ تو سنو، تمہیں اپنا لینے والے میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور تو اور میرے ساتھ چلنے والے لوگوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں، انہیں گنوار کہتے ہیں۔ تو تمہارا ساتھ دینے والے لوگ بھی کچھ کم نہیں، وہ بھی مجھے دیکھ کر برے منہ بناتے ہیں، بہت برا منہ بنا لیتے ہیں۔ مجھے بھی بہت سی باتیں سہنی پڑتی ہیں، اور تمہیں گوار کہنے پر اتنا برا کیوں لگتا ہے؟ ارے بابا، گوار کو گوار ہی کہا جائے گا نا، ایکچولی گوار ہوتا ہی گوار ہے۔ دیکھو، تم ایسے الفاظ کم از کم میرے لیے استعمال نہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تم تو میری عظمت کو اچھی طرح جانتے ہو۔ کیسے بڑے بڑے عظیم لوگوں نے مجھے شعار زندگی بنایا اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ ویل بھی سادگی، وہ زمانے اور تھے، یہ اور زمانہ ہے۔ وقت پہلے جیسا نہیں رہا بابا، زمانہ بدل گیا ہے۔ اب تو نئے زمانے کی بات کرو، نیا زمانہ ہے، نیو ایرا۔ ہاں بھیا، زمانہ بدل گیا ہے اور نیا زمانہ آ گیا ہے، مگر میری وقت کم نہیں ہوئی۔ مجھے اپنا لینے والے افراد آج بھی سکھ چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور پھر مجھے اپنانے میں خرچ بھی کیا آتا ہے، یہ تو تم مانو گے کہ میں کم خرچ اور بالا نشی ہوں۔ ایکچولی تمہاری اسی صرفے نے تمہارے بے رنگ و رونق تمہیں کر دیا ہے۔ مجھے دیکھو، جہاں جاتا ہوں وہاں کی رونق گہما گہمی، ہر طرف اضافہ ہو جاتا ہے، چھا جاتا ہوں ہر جگہ، میں چھا رہا ہوں۔ تم مہنگائی میں اضافے کا باعث ہو، تمہاری وجہ سے غریب طبقہ پس رہا ہے، اور تمہاری ہی وجہ سے معاشرے میں بہت سی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے بی بی، یہ تو تم مجھ سے جیلس ہو کر الزام تراشی پر اتر آئی ہو۔ الزام مت لگاؤ۔ میں تم سے کیوں جیلس ہوں گی بھلا؟ میں تو تمہیں تمہارا اصلی روپ دکھا رہی ہوں۔ واہ، اس لیے کہ تم ہر لحاظ سے مجھ سے پیچھے رہ گئی ہو، لیکن دیکھ لو، ہر طرف میرا راج ہے، ہر کوئی میرے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اسی بھاگ دوڑ کے نتیجے میں معاشرے میں برائیاں جنم لے رہی ہیں، زندگی تنگ ہو کر رہ گئی ہے۔ اب تو میں زندگی کے ہر شعبے پر چھاتا جا رہا ہوں، ہر کوئی مجھے اپنا رہا ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ تم بھی اپناؤ گی، ہاں تم، اور ہاں میرا اگلا نشانہ بھی تم ہو۔ اب میرا نشانہ تم ہو، کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟
सिलसिला आईना में हमने खूब एंजॉय किया सादगी और फैशन दोनों किरदारों की गुफ्तगू को, और अभी हम आपको सुनवाते हैं। तो हमने खूब एंजॉय किया और प्रोग्राम में आज हम बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से बातचीत कर रहे हैं। तो सामईन, जरूरी है कि बच्चों की मारपीट की बजाय हम उनके माहौल को और अपने तर्ज जिंदगी को भी देखें और उसे दुरुस्त करने की, संवारने की कोशिश करें। आइए अभी प्रोग्राम के इख्तिताम पर अपने सरों को खुदा ताला के हजूर झुकाते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद पाक खुदा, हमसे बेपनाह मोहब्बत करने के लिए, हमारी फिक्र करने के लिए, अपने कुदरत वाले हाथ को हमेशा हम पर बढ़ाए रखने के लिए आपकी शुक्रगुजारी हो। खुदावंद, हमें फजल बख्श दीजिए कि जिंदगी के हर एक हिस्से में हम अपनी चाल पर, अपनी रविश पर गौर करें और वो बातें जो आपको नापसंद है उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल लें और अच्छी बातों को अपनाने की कोशिश करें। अपने तमाम तर सामईन के लिए आपसे दुआ करते हैं, इनको और इनके घरानों और खानदानों को बहुत बरकत दीजिए, तमाम तर मुश्किलात को दूर फरमा दीजिए, बीमारों को शिफा याब कीजिए, और खुदावंद खुदा वो तमाम तर लोग जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमाइए। खुदावंद कारोबार में तरक्की और बरकत अता फरमाइए, हमारे मुल्क पर अपने रहम वाले हाथ को बढ़ा दीजिए। हमारी इस दुआ को कबूल कीजिए, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी के साथ आपकी मेजबान उज़्मा यूनुस प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती है। उम्मीद करती हूँ कि अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।